قرآن کے ساتھ ربط ختم نہ ہو، کٹا ہوا سر بھی شام اور دمشق کے بازاروں میں جب نیزے کی نوک پہ چلے تو وہاں بھی اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنائی۔ یہ مقصود ہے اس درس عرفان القرآن کا، تاکہ ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور اس قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور ہمیں اس بات کا سب سے پہلے تو کامل یقین ہو جائے کہ یہ قرآن ہماری زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے۔ ہماری زندگی کو بولیے چینج، تبدیلی، انقلاب نام کوئی بھی دے دے، مگر یہ سب کچھ کس کا مرہون منت ہے؟ اس قرآن کا۔ اس قرآن کے بغیر کچھ بھی ممکن، بولیے کچھ بھی ممکن نہیں۔ لہذا اس یقین کے ساتھ اس قرآن کی طرف متوجہ ہونا اور اس قرآن سے اپنے تعلق کو بحال کرنا، اس بحالی کی ایک ادنا سی معمولی سی کوشش، اس کا نام درس عرفان القرآن۔ اس کا نام کیا ہے؟ درس عرفان القرآن۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے یہ اچھی کوشش ہے یا بری کوشش؟ یہ نیک کوشش ہے؟ اس میں خیر ہے؟ بولیے کوئی اس میں بلائی ہے؟ جی اگر بلائی ہے تو پھر ہم سارے اس جد و جہد کا حصہ کیوں نہ بن جائیں؟ پھر یہ چند لوگ یہ کام اپنے سر کیوں لیں؟ ہم میں سے ہر ایک اس کی ذمہ داری اپنے سر لے لے کہ نہیں، ہم نے اپنی نسلوں کو بدلنا ہے، اپنے ماحول کو بدلنا ہے، اپنے معاشرے کو بدلنا ہے، پوری سوسائٹی کو اس قرآن کے ذریعے بدلنا ہے۔ لہٰذا اس بدلنے کے لیے پہلے قرآن کے ساتھ خود جڑنا ہے، اپنے معاشرے کو جوڑنا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کی ٹاپ پرائرٹی اور سب سے پہلی ترجیح یہ درس عرفان القرآن بن جائے کہ جہاں سے ہماری نسلیں قرآن کے ساتھ جڑتی چلی جائیں، ہماری اولادیں قرآن کے ساتھ بولیے جڑتی چلی جائیں۔ اب اس کے آگے وقتاً فوقتاً مختلف اسباب ہوں گے، مگر پہلا سبق اس کے ساتھ جڑ جانے کا، بولیے پہلا سبق اس قرآن کے ساتھ جڑ جانے کا کیا ہے؟ آئیے اس کا آغاز اور اس کی ابتدا، کیونکہ ہر عمل کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ایک فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے، پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ بھئی پہلا قدم ہی نہ اٹھائیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہ رکھیں اور پہلی ڈائریکٹ چھت پر چڑھ جائیں، ایسا پاسبل نہیں۔ اصل منزل تو ہے حصول نصیحت، حصول ہدایت، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی کو بدل